آج ایک آفس اپیل لگی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے سامنے جو کہ بینچ 1 میں لگائی گئی تھی۔ حالانکہ پریکٹس یہ ہے کہ جب کوئی آبجیکشنز کے خلاف اپیل ہوتی ہے وہ ان چیمبر لگائی جاتی ہے سنگل جج کے سامنے۔ وہ بہر صورت ایک ان یوزول چیز تھی کہ انہوں نے پھر بھی بینچ کے سامنے لگائی جہاں جوڈیشل میٹرز جاتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سمجھا مناسب کہ ان حالات میں ہم اس پٹیشن کو واپس لے لیں اور اپنا رائٹ ریزرو رکھیں کہ اگر کوئی مسودہ سامنے آتا ہے جو کہ واضح طور پر ان پٹیشنز کو موجود ہے کہ وہ جب چاہیں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھتے ہوئے دوسری بات یہ کہ یہاں کی روایت رہی ہے سپریم کورٹ کی کہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس اپنے آخری دنوں میں یا آخری ہفتوں میں بہت بڑے سینسٹیو کیسز نہیں لگایا کرتے، اور یہ آنے والے چیف جسٹس اور آنے والی جو جوڈیشل سیٹ اپ پر چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس معاملات کو پھر آگے بھی دیکھنا ہوتا ہے، ریویوز بھی آتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ مناسب ٹائم یا مناسب تاریخ نہیں تھی اس کیس کو لگانے کی، جس میں کہ سارے پٹیشنرز نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہاؤسز کمپلیٹ نہ ہو، اور بالخصوص جب سپریم کورٹ کا 13 رکنی بینچ کا فیصلے پر ابھی تک عمل درآمد نہ ہوا ہو، 12 جولائی سے لے کے آج تقریباً 3 مہینے سے گزر چکے ہیں، تو تب تک اس کیس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا کوئی پیکیج یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کرنی بھی جو ہے وہ بالکل نامناسب ہے، کیونکہ جب تک ہاؤس سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اور جب تک ایک صوبے کے الیکشن سینٹ میں نہیں ہو جاتے تب تک یہ دونوں ہاؤسز انکمپلیٹ ہے، اور انکمپلیٹ ہاؤس کے سامنے کم از کم کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا کوئی جو ہے پیکیج یا جو بھی ہے امینڈمنٹ نہیں پیش کی جاتی۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ آج جو پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران کی طرف سے، سینئر ممبران کی طرف سے، جو کہ نہ صرف پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں بلکہ وہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کے بھی صدور رہ چکے ہیں، تو اور ان میں سے سپریم کورٹ بار کے بھی صدر ہیں ہمارے عابد زبیری صاحب، تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو اس وقتی طور پر واپس لے لیا جائے۔ حامد خان صاحب، ایک طرف آپ اپیل کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کو ریٹائرمنٹ سے قبل یہ کیس اس طرح کے جو بڑے کیس نہیں سننا چاہیے، دوسری جانب 22 تاریخ کو جو انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس لگا ہوا ہے تو پھر اس میں کیا کچھ ہوگا؟ دیکھیے اس کے اوپر بھی وہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی، یہ تو پارٹی کا میٹر ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک بہت اہم چیز ہے، کنسیڈر کرنی چاہیے پارٹی کو بھی کہ آیا ایک آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کو اس قسم کے سینسٹیو کیس سننے چاہیے کہ نہیں۔ حامد خان صاحب، یہ تو آپ کا کہنا ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ابھی پیش نہیں کی جانی چاہیے، پاس نہیں کی جانی چاہیے، لیکن حکومتی جو اتحاد ہے وہ تو اس کے برخلاف ہو سکتا ہے کہ کسی ہفتے میں ہی ان کو بل پیش کیا جائے اور پاس بھی کر لیا جائے۔ اس حوالے سے آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ پی ٹی آئی نے کچھ تو نیا عمل تیار کیا ہوگا؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا فار دیٹ میٹر کسی بھی کانسٹیٹیوشنل جو پارٹی ہے پولیٹیکل پارٹی، اس کو کسی چیز کو جلدی میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آئین جو ہے یہ قوم کی امانت ہوتی ہے، اور قوم کی امانت میں اس طرح سے خیانت ہو جاتی ہے جب آپ جلدی اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف پارلیمنٹ کا کام امینڈمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ساری قوم کا رائٹ ہے، کیونکہ یہ ڈاکومنٹ قوم کا ہے، اور اس میں ساری بار بالخصوص بار جو ہے پاکستان کے 2 لاکھ سے زیادہ وکلاء کا بھی بہت بڑا سٹیک ہے۔ تو اس بارے میں کراچی کنونشن میں جو پرسوں تھا اس میں منیر ملک صاحب نے سجیشن دی تھی جو کہ اڈاپٹ کی ہے کہ آپ پر فرض ہے کہ اگر آپ کوئی آئینی پیکیج لا رہے ہیں تو آپ ہر بار ایسوسیشن کو بھیجیں اور ان کو ٹائم دیں، ان سے اپنا رسپانس لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کو کرنے سے پہلے اسی طرح ہم سمجھتے ہیں
کہ سول سوسائٹی کی جو تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ملک میں، ان کی بھی آرا لینی بہت ضروری ہے۔ اس کو جلدی میں رات کے اندھیرے میں اس کو پاس کرنے کی جو کوشش تھی، یہ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک آئینی پیکج جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں لایا گیا ہو، یہ لانے کی کوشش کی جائے اور کسی کو پتہ نہیں، اور جو لارے والے کہہ رہے تھے کہ ہم لا رہے ہیں، ان کو خود نہیں پتہ کہ یہ پیکج کیا ہے۔ عامر خان صاحب، ابھی تک جو مولانا نورجوان صاحب کا جو موجودہ ترامیم کے حوالے سے ڈرافٹ سامنے آیا ہے، وہ ایک آئینی بینچ کی بات کریں، کیا فیضان تحریک انصاف آئینی بینچ کے لیے ایگری ہے؟ دیکھیے، آئینی بینچ جو ہے وہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، میں اپنا ہی رائے دے رہا ہوں، کیونکہ انڈیا میں بھی آئینی بینچ ہے۔ اس کا کمپوزیشن بڑا واضح ہے کہ پہلے 5 ججز پہ مشتمل ہوتا ہے، اور وہ 3 خاص طور پہ جو ہم اوریجنل جورسڈکشن ہے اس سے متعلقہ ہوتا ہے۔ آرٹیکل جو 184(3 ہمارا، آرٹیکل 184(1) یا 186، اس حد تک بنانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو وکلاء کی طرف سے بارہا ڈیمانڈ ہوئی ہے تاکہ یہ چیف جسٹس کی آپشن نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی مرضی کا بینچ بنائے 5 ججز کا، اور کوئی 15ویں نمبر سے کسی کو اٹھا لے، کسی کو 10ویں نمبر سے اٹھا لے۔ بلکہ انڈیا میں ایک کرائسس ہو چکا ہے، ایک دفعہ ایک چیف جسٹس نے سینئر موسٹ ججز کو اگنور کر کے ایک کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا تھا، جس میں اس نے مرضی سے نیچے سے ججز لیے تھے۔ تو جو 4 سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ اس کی روح کے خلاف ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کے۔ لہٰذا کانسٹیٹیوشن بینچ میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ وکلاء کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے، اور لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 5 سینئر موسٹ ججز پر مشتمل